پر جو زیادہ تر جو دکانیں یہاں پر جو ذاتی ملکیت کی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر یہ تو خالی نہ کرنے کے ارادے پر ہیں اور حکومت اس کو ختم کرنے کے ارادے پر ہے، تو اس سلسلے میں طفیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت مہربانی، آپ کی شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے۔ بات یہ ہے جی کہ وہ جو پہلے کیبن تھے وہ تقریباً روڈ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ڈی سی صاحب نے اور اے ڈی سی آر صاحب نے کیبن والوں کو بلا کے اور ان کو کہا کہ آپ مہربانی کریں یہ کیبن یہاں سے ہٹائیں تاکہ ہماری مارکیٹ جو ہے یہ چکہ گلی بازار کی باقی بچ سکے۔ دکانداروں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے باہمی رضامندی کے ساتھ وہ کیبن وہاں سے ہٹائے۔ وہ ہٹانے کے بعد پھر جو ہے ایم سی کی بلڈنگ آئی۔ ایم سی بلڈنگ میں بھی تقریباً ہماری شاپ تھی اور سامنے جو کینٹ مارکیٹ تھی، وہ ایک تو ان بلڈنگوں دونوں کی لیز ختم تھی دونوں کی، اور ان تاجروں کو انہوں نے بلا کے اور اس میں ساتھ ان کو انجمن تاجران نے ان کے ساتھ بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کروا کے ان کو وہاں پہ لاس آف بزنس بھی کوئی تھوڑا بہت دلوایا ہے، اور باقی ان کو ابھی تک نہ تو کوئی جگہ دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو ابھی تک لاس آف بزنس کے پیسے ملے ہیں۔ ایک بات جو متحدہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ جو 17 یونٹ ہیں جہاں مالکی ہے، یہ جو 17 یونٹ ہیں اور تقریباً 80 دکانیں ہیں اور تقریباً 300 سے اوپر یہاں پہ بندہ دکاندار یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو ہم کسی صورت بھی ان دکانداروں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ 8 گاؤں کی یہ مارکیٹ ہے۔ اگر یہاں پہ یہ مارکیٹ ختم ہوگی تو 8 گاؤں والے لوگ ایک ماچس کے لیے بھی مار روڈ کی طرف جائیں گے، اور یہ 8 گاؤں کے لوگوں کو بھی کسی صورت منظور نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہمیں متحدہ ایکشن کمیٹی بھی کسی صورت بھی یہ چیز نہیں ہونے دے گی، اور یہ ہم انتظامیہ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور مہربانی کر کے آپ جو ہے نا اس کا کوئی انٹرنیٹ دوسرا راستہ نکالیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اب تو ٹریفک کا مسئلہ بھی کوئی نہیں رہا، تو آخری بات یہ میں کروں گا کہ ہم کسی صورت بھی یہ مارکیٹ ختم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ایف آئی آر کے حوالے سے جو حفیظ صاحب کے بیٹے پہ کل ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر السلام علیکم سر، مائی نیم از ایڈوکیٹ عبدالرافع۔ سر سب سے پہلے تو میں ایف آئی آر کی بات کروں گا کہ بیسیکلی جب کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر کے کچھ لیگل گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ایف آئی آر ہوگی تو ایف آئی آر کے لیے کوئی کوگنیزیبل اوفینس کا کمٹ ہونا ضروری ہے۔ کوگنیزیبل اوفینس مطلب سیریسنیس کا، اوفینس کا سیریسنیس ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایف آئی آر بے بنیاد تھی، جھوٹی تھی۔ ایک تو دوسری اس میں سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ ڈیلے ان ایف آئی آر۔ وقوع ہوا دن کو ایف آئی آر ہو رہی ہے تقریباً 2-3-4 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، تو ڈیلے ان ایف آئی آر کافی زیادہ اس میں ایک پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ، جب پولیس آئی گھر، جو ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی اور جو ساتھ ہی ٹی ایم اے کا ایک ملازم ہے اس کو اٹھا کے لے گئی، تو اس میں پولیس والوں کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا، کوئی پولیس والوں کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی چارج نہیں تھا جس کے اوپر ان کے اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈر آرٹیکل 199 اور سیکشن 22B کے تحت اگر ان کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ پوری لیگل کارروائی ہونی چاہیے کہ پولیس والوں نے کس گراؤنڈ کے اوپر اور کس لیگل کارروائی کے اوپر ان کے بچوں کو اٹھایا ہے، اور یہ ایک قسم کی کڈنیپنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ قسم کی کڈنیپنگ ہے، اور یہ اس کے خلاف یہ صرف ایک بچے کے ایک باپ کے اوپر وار نہیں ہے بلکہ تمام تاجروں کے اوپر وار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی پوری مزاحمت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف پورا ہم ایکشن لیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں، اگر ایسے واقعات ہوں گے، بڑوں کے جو مسائل ہیں اس میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا اور بچوں کو اس میں انوالو کیا جائے گا، تو یہ کافی منفی اثرات نوجوانوں پہ پڑتے ہیں اس حوالے سے، اور آنے والا جو ہمارا بچوں کا مستقبل ہے، اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی جو بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ان کے مستقبل کے لیے کافی پریشانیاں لا سکتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر بیسیکلی جب بھی کسی بچے کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، ایک تو اس کے اوپر سائیکولوجیکلی وہ بہت برے طریقے سے اس کو افیکٹ کرتی ہے، سیکنڈ اس کے کریئر کے اوپر یہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے، پورے اس کے سوسائٹی میں ایک قسم کی امیج اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ آج میں دن کو آ رہا تھا تو ایک بندے نے کہا کہ میری اس سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ اس بچے کو اٹھا کے لے کے گئے، میں نے اس سے کہا کیوں، اس نے کہا بچے نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا۔ تو دیکھیں ایک قسم کے اب اس کی جب بھی آگے وہ کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ ایڈمیشن لیتا ہے، اس کی شخصیت کے ساتھ ایک بات جڑی ہوئی ہے
کس بیس کے اوپر؟ نہ اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے، نہ اس نے کوئی چیز کمٹ کی ہے، نہ پولیس کے پاس وارنٹ نہیں تھا. جب پولیس کے پاس وارنٹ نہیں تھا، کوئی اتھارٹی نہیں تھی، کس چارج کے اوپر، کس چیز کے اوپر پولیس وہ اس کو اٹھا کے لے کے گئی ہے؟ یہ بتائیں رات کو جو وقوع ہوا ہے حفیظ صاحب کے بیٹے کے ساتھ، حالانکہ اکارڈنگ ٹو لا دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی عمل کیا ہے پولیس نے. آخر پولیس کو اتنا کون سا پریشر تھا، کون سی دہشت گردی کی ایف آئی آر تھی، یا کون سا 302 کا کیس تھا کہ انہوں نے رات کو ہی ریڈ کرنی تھی؟ اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پولیس نے یہ رات کو جو ایکشن کیا ہے، یہ ایک تو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، اور پولیس نے اپنی بدنامی آپ نے ہاتھوں کی ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے یہ عمل اچھا نہیں کیا. دوسرا یہ ایکشن اگر پولیس جا کے بلوچستان میں کرتی نا، تو پھر ہم بھی کہتے کہ وہاں پہ پولیس نے واقعی کوئی اتنا کوئک ایکشن کیا ہے. ایک عام ایف آئی آر ہوئی ہے، کوئی آپس میں ایک مالک اور کرایہ دار بھی نہیں ہے، وہ ایک ملازم ہے وہ وہاں کلینک پہ. اس سے مالک نے صرف اتنی بات کی ہے کہ آپ وہاں پہ ڈی سی آفس کیوں گئے ہو. اس پہ ایف آئی آر جو کاٹی ہے مری انتظامیہ نے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا چکے گلی والا معاملہ چل رہا ہے، بلڈنگ والا، یہ لوگوں کو دبانے کے لیے، یہ ان کو یہ غلط فہمی ہے. یہ کسی صورت بھی یہ ایسے عمل سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک کیا 101 ایف آئی آر ہو جائے تب بھی لوگ اپنی پراپرٹی کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ہمارا جرگہ ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے اوپر یہ دہشت گردی کی انہوں نے ایف آئی آریں دی تھی، جس کا ہمارے جو مختلف پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے نوٹس بھی لیا تھا. تو اس کی وجہ سے ہماری وہ ایف آئی آریں بھی ختم ہو گئی ہیں. اگر کوئی رہتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اگر اس کے بعد بھی اس طرح کے وہ کنڈے استعمال کر کے ایف آئی آریں دیتے ہیں تو بے شک دیتے رہیں. ہم اپنے کاز سے پیچھے، یہ تاجر اور متحدہ ایکشن کمیٹی کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. اچھا طفیل بھائی، ایک آخری سوال کہ آپ مری کی جو صحافت، سیاست، سٹیک ہولڈر، انجمن تاجران، اپوزیشن اور منتخب، ان میں جو اتفاق رائے نہیں ہے، اس والے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. میڈیا سے میرا بالکل گلہ ہے، بالکل گلہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے اس کا وہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، مگر یہ بیک گراؤنڈ پہ پیچھے نہیں بتاتے کہ ایف آئی آر کس وجہ سے ہو رہی ہے. آخر اس بچے نے کیا کیا تھا؟ چپل بھی اس نے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کو گھر سے اٹھا لیا ہے. میڈیا یہ تو کم سے کم کسی سے پوچھ کے بیان جاری کرتا کہ یہ عمل انہوں نے غلط کیا ہے. صرف وہ میڈیا کا کام نہیں ہے کہ مری والوں کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، مری والوں کا یہ کام ہو گیا ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے. ہمارا بالکل گلہ ہے، میڈیا ہے، مری میڈیا نے مری کو پروموٹ کرنے میں بے حد کام کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر یہ مری کا ابھی جو مین ایشو چل رہا ہے، اس میں کوئی میڈیا ہمارا جو مری کا ہے بہت ہی ڈھیلا جا رہا ہے. یہ مری پوری کا گلہ ہے اس ٹائم، یہ میرا نہیں، پوری مری کا گلہ ہے. تو ابھی بھی وہ اگر اپنے میڈیا کے کام کو سیدھا کر لیں، مری کے متعلق صحیح لکھیں، تو ہمارا ان سے کل گلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل، آپ نے یہ دیکھا کہ سابقہ صدر انجمن تاجران مری راجہ طفیل اخلاق متحدہ ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ایسے جو معاملات چکا گلی بازار میں کیے جا رہے ہیں وہ کسی صورت ہم نہیں ہونے دیں گے. اور جہاں پہ جو لوگ اپنے مالکان ہیں، جن کے لگے لگائے کاروبار ہیں، اور 8 سے 10 گاؤں یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، جن کو صحت کی سہولیات کے ساتھ دیگر اشیاء خورد و نوش کی بھی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کی یہاں سے پوری ہوتی ہیں، ہم کسی صورت اس بازار کو ختم نہیں ہونے دیں گے. جی.